بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابع فی وقتہا، کہ اس سے پہلے جو بات آ رہی تھی وہ نیت کے بارے میں آ رہی تھی، الامور بمقاصد، اور اس ضمن میں آپ نے پڑھا کہ الاشباہ والنظائر میں نیت سے متعلق 10 مباحث کا انہوں نے وعدہ فرمایا، تو 6 ابحاث آ گئی ہیں، یہ 7ویں بحث ہے۔ 7ویں بحث ہے وقت نیت میں، کہ جس عبادت میں آپ شروع ہو رہے ہیں اس کی نیت کس وقت کی جائے، تو اس کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں الاصل ان وقتہا اول العبادات، یعنی نیت کا اصل وقت یہ ہے کہ عبادت سے متصل پہلے سے کیا جائے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ نیت عبادت کی نیت سے پہلے کی جائے۔ پھر اول کی 2 قسمیں ہیں، اول حقیقی اور اول حکمی۔ اول حقیقی کے معنی یہ ہیں کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے متصل جو پہلی آن ہے یا چند جو آنات متصلہ ہیں اس میں نیت کی جائے۔ مثلا آپ مصلی پر کھڑے تو آپ نے نیت کر لی، اور اگلے لمحے یا اس کے کچھ دیر بعد آپ نے اللہ اکبر کہی، یہ صحیح ہے، یہ اول حقیقی ہے۔ اور اول حکمی یہ ہے کہ آپ نے تحریمہ سے پہلے وضو کرتے وقت یا گھر سے چلتے وقت آپ نے نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا یا میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ نے وضو کیا اور وضو میں آپ نے نیت کی۔ تو اب اس نیت کے بعد آپ کا عمل وضو کا جاری رہا، اس کے بعد پھر آپ نے وضو کرنے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں کہ آپ نے کپڑے سے اسے صاف کیا، وقت لگا، اس کے بعد پھر آپ مسجد کو چل دیے تو اس میں بھی وقت لگا، پھر آپ مسجد میں پہنچے اور آپ نے اللہ اکبر کہی، اور اللہ اکبر کہتے وقت وضو کے اس عمل کے بعد سے تحریمہ کہتے وقت تک نیت کا استحضار نہیں تھا آپ کا۔ جب اللہ اکبر کہی تو نیت حاضر نہیں تھی، تو وہ جو پہلی نیت 5 منٹ پہلے 10 منٹ آپ نے پہلے نیت کی تھی وضو کے دوران، کیا وہ نیت کافی ہے؟ کہاں کافی ہے۔ کیا یہ بھی اول ہے؟ ہاں اول ہے، لیکن اول حکمی ہے، یہ اول حکمی ہے۔ تو اول حکمی کسے کہیں گے؟ اول حکمی کی معنی یہ ہے کہ نیت سے لے کر تحریمہ تک کوئی ایسا عمل بیچ میں نہیں پایا گیا جو جن سے صلاۃ سے نہ ہو۔ کون سے اعمال ہیں جو جن سے صلاۃ سے نہیں ہیں اور نماز کے منافی ہیں؟ جیسے آپ نے وضو کیا، وضو میں نیت کر لی نماز پڑھنے کی کہ یہ میں وضو کر رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھوں، اور آپ نے وضو کرنے کے بعد کچھ کھا لیا پی لیا یا کسی سے بات کر لی، یا آپ نے کرکٹ میں تھوڑا سا حصہ لے لیا، کوئی ایسا کام کیا جو منافی نماز ہو، جو جن سے صلاۃ سے نہ ہو، ایسا کام کیا تو یہ اس نیت کا قاطع ہے۔ اب اگر اسی نیت کو لے کر آپ چلے اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور نئی نیت نہیں کی، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ان کاموں کے بعد آپ نے تحریمہ سے پہلے اللہ اکبر کہی تو صحیح ہے، تو اول حقیقی پائے گی۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے یہ مسلک جو ہے نظریہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ پھر تجنیس سے اس پر انہوں نے تائید بھی پیش کی، اور تائیدی عبارت ہوئی ہے جو میں آپ سے ابھی عرض کر چکا ہوں۔ البتہ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ سوال صاحب فتح القدیر پہ قائم کرتا ہے، اور جواب 2 دیے ہیں، اور دونوں جواب یہ بھی صاحب فتح القدیر کے۔ تو فتح القدیر میں سوال جو قائم کیا گیا وہ یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اول حقیقی اور ایک اول حکمی ہے، تو یہ جو اول حکمی ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ حکماً نیت معتبر ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت اور شروع کے بیچ میں کوئی ایسا فعل نہ پایا جائے جو نماز کی جن سے نہ ہو۔ ادھر سے تو آپ یہ کہتے ہو، اور ادھر سے فقہا نے صراحت کی ہے، ایک آدمی نے وضو کیا اور نماز کی نیت کر لی،
اور اس کے بعد پھر وہ اپنی منزل سے چل کر مسجد کو گیا، تو آپ کہتے ہیں یہ جو بیچ میں عمل ہے یہ منافی نہیں ہے نیت کے. اور آپ نے کیا الفاظ بولے کہ وہ جنس صلاۃ سے نہ ہو تو نیت کو باطل کر دے گا. تو یہ جو چلنا ہے یہ عمل کیا جنس صلاۃ سے؟ یہ بھی تو جنس صلاۃ سے نہیں. تو یہ بھی تو کھانے پینے بات کرنے اور کھیلنے کی مانند ہے، کیونکہ چلنا یہ تو جنس صلاۃ سے نہیں ہے. تو نیت باقی کیسے رہے گی؟ نیت باطل ہو جانی چاہیے. تو اس کا امام نے جواب دیا، صاحب فتح القدیر نے، کہ یہ جو ہم نے کہا نیت سے لے کر تحریمہ تک اور دخول صلاۃ تک بیچ میں کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے جو جنس صلاۃ سے نہ ہو. اس کے معنی یہ ہے ایسا عمل جو اعراض عن الصلاۃ پر دلالت کرتا ہو، ایسا عمل نہ پایا جائے. آپ نے وضو کیا، یہ وضو کرنا یہ بھی تو ایک عمل ہے، تو یہ معاون نماز ہے. اور نماز کے لیے چل کر جانا معاون نماز ہے. کھانا پینا یہ اعراض کی دلیل ہے. کرکٹ کھیلنا یہ اعراض کی دلیل ہے. بات چیت میں لگ جانا یہ اعراض کی دلیل ہے. لیکن مسجد کے لیے جانا اور چلنا یہ تو اعراض کی دلیل نہیں ہے. یہ تو دلیل ہے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو معاون صلاۃ ہے. تو وہ فعل منع ہے، یعنی وہ فعل مانع ہے نیت کا، اور نیت اس فعل سے باقی نہیں رہتی کہ جو منافی نماز ہو، اور ایسا فعل کہ جو دلالت کرے کہ یہ نماز سے اعراض کر رہا ہے. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو اعراض کی دلیل نہیں ہے. ایک تو یہ. دوسرا امام نے جواب یہ دیا کہ نماز کے لیے چلنا یہ ایک طرح سے افعال نماز ہی میں شمار ہے. یہ مشق افعال صلاۃ سے ہے. تو جب مشق افعال صلاۃ سے، کیونکہ یہ معاون صلاۃ ہے، جائے گا تو نماز پڑھے گا نا مسجد میں جا کر. تو یہ جو مشق ہے یہ افعال صلاۃ میں سے ہے. تو جب افعال صلاۃ میں سے ہے تو یہ نماز کا شروع ہے، نماز کا شروع ہے. تو جب اس نے وضو کیا یہ بھی نماز کا شروع ہے، چلا یہ بھی نماز کا شروع ہے. تو اس نے جو نیت کی ہے نماز کی شروع میں کی ہے. تو امام حمام نے دونوں طریقے سے جواب دیا اس سوال کا. اب آپ یہ سمجھیں کہ عمل سے پہلے اور عبادت سے پہلے نیت ہونی چاہیے. تو وہ جو عبادات ہم فرض اگر شامل کریں تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج. تو نماز کا اول کیا ہے؟ افتتاح صلاۃ سے پہلے نیت پائی جائے، وہ حکماً پہلے ہو یا حقیقتاً پہلے ہو. زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے، اور حج کے بارے میں اور روزے کے بارے میں بتائیں گے. یہاں مؤلف فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت وہ کہاں پائی جانی چاہیے؟ تو بعض نے کہا جب فرائض کو شروع کرے اس سے پہلے نیت موجود ہونی چاہیے. یعنی چہرہ یہ فرض ہے، تو چہرہ ہے اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھوئیں گے آپ، یعنی کلائی تک مسح ہے، پھر پاؤں کا دھونا ہے. اور بعض علماء نے کہا، اور ظاہر یہی مختار ہے، کہ وضو شروع کرنے سے پہلے، یعنی سنن سے پہلے. اور سنت کیا ہے وضو کے لیے؟ ہاتھوں سے شروع کیا جائے. تو جب بیٹھے تو وضو کی نیت ہونی چاہیے، تاکہ ثواب جو ہے وہ سنن کا بھی اسے ملے اور فرائض کا بھی ملے اور کامل وضو کا بھی. اور یہی معاملہ غسل کا ہے، اور یہی معاملہ تیمم کا ہے. تیمم کا یہ ہے کہ جیسی زمین پر ہاتھ لگنے سے پہلے اس کی نیت موجود ہو. اس بیچ میں اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کی نیت پر گفتگو کی ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ تو آیا کہ نماز پڑھنے کے لیے نیت کا وقت کیا ہے. تو کیا بتایا؟ نیت کا وقت یہ ہے کہ یا تو وضو کے دوران ہو، چلنے کے دوران ہو جب نماز کے لیے آ رہا، یا پھر تحریمہ سے متصل پہلے ہو. تو جب مسلمان وضو کرتا ہے تو نماز ہی کے لیے کرتا ہے، مسجد میں آ رہا ہے تو نماز ہی کے لیے تو آ رہا ہے، تو یہ نیت کافی ہے. لیکن اگر
اس نیت کا استحضار ہو جائے اللہ اکبر سے پہلے تو یہ زیادہ اچھا نماز جو ہے اس کا یہ بھی ہے کہ جس نے اول تحریمہ میں نیت کی ٹھیک، اور جس نے تحریمہ کے بعد نیت کی، مثلا الحمد شریف شروع کی تو نیت کی ہے تو نماز نہیں ہو، اس لیے کہ اس کا بعض حصہ عبادت ہے اور بعض حصہ عبادت نہیں ہے۔ نماز جو ہے تو یہ ایک ایسی قربت ہے، ایسی عبادت ہے جو تجزی کے قابل نہیں ہے کہ بعض حصہ غیر عبادت ہو اور بعض عبادت ہو جائے، ایسا نہیں۔ رہا وقت زکوٰۃ، تو ہدایت میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مقارن ادا ہو، کہ جب آپ نے فقیر کے ہاتھ پر پیسہ رکھا اس وقت نہیں ہوتا آپ کے، یہ بھی ٹھیک۔ دوسری یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دینا تو زکوٰۃ ہی چاہتا ہے لیکن اس وقت نیت نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوتی، چاہتا ہے کہ یہ میں پیسے جو ہے وہ زکوٰۃ کی دوں لیکن وہ نیت نہیں رہتی، مطلق صدقے کی نیت ہے، یہ تو نیت موجود ہے، زکوٰۃ کی خاص طور پر نیت۔ تو تین صورتیں ہیں زکوٰۃ میں نیت کی: ادا کے وقت نیت ہو، دوسرا 1,00,000 روپے آپ پر آتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ آپ نے 1,00,000 روپے الگ کیا اور بوقت افراز اور علیحدہ کرنے کے آپ نے نیت زکوٰۃ کی کہ یہ پیسہ میں زکوٰۃ کے لیے رکھتا ہوں، یہ بھی نیت صحیح ہے۔ تو آپ نے 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کی نیت سے الگ کیا، اب آپ فقراء کو تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت ادائیگی کے وقت نیت زکوٰۃ کی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں نیت زکوٰۃ کی ہو گئی۔ جب آپ نے پیسہ زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے تو ادائیگی کے وقت اور فقیر کے ہاتھ پر رکھتے وقت بھلے نیت زکوٰۃ کی نہ بھی کریں تو وہ افراز بنیت زکوٰۃ، یہ نیت زکوٰۃ کافی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے افراز بھی نہیں کیا اور آپ نے ادائیگی کے وقت جو ہے وہ نیت زکوٰۃ بھی نہیں کی اور خالی و ذہن ہو کر آپ نے فقیر کو 500,000 روپے دے دیا آپ نے، اس کے بعد خیال آیا کہ میں اس کو زکوٰۃ بھی شمار کروں تاکہ زکوٰۃ کا جو مجھ پر ہے وزن ہے وہ جلد سے جلد میں اسے اتار سکوں، تو اب کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر فقیر کے پاس وہ پیسہ موجود ہے تو اب بھی نیت کر سکتا ہے، اب بھی نیت کر سکتا ہے، نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تین صورتیں ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ سے پہلے بھی نیت معتبر ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جانے کے بعد بھی نیت معتبر ہے۔ صدقہ فطر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب آ گیا روزہ۔ روزے کے بارے میں بتایا کہ روزے کے لیے جو نیت ہے وہ اس کا وقت کیا ہے۔ تو روزہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے۔ اچھا، روزہ جو فرض ہے پھر دو حال سے خالی نہیں، یا ادائے رمضان ہے یا ادائے رمضان کے علاوہ کی کوئی فرض صورت ہے، مثلا رمضان کی قضا ہے، کفارہ ہے یا نظر کا روزہ ہے، یہ بھی فرض روزے، تو ہر ایک کا الگ الگ حکم بتائیں گے۔ کہتے ہیں رمضان کا روزہ فرض روزہ اور ادائے رمضان کا روزہ، ایسی نفل، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ان کے لیے نیت کا وقت یہ ہے، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اور روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع صبح صادق سے، اس سے قبل نیت کر لیں، ایک آن پہلے نیت کر لیں، 2 گھڑی پہلے نیت کر لیں، چند آنات پہلے نیت کر لیں۔ کتنا پہلے جائے گا؟ کہتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر کے بیچ میں جو عرصہ ہے کسی وقت بھی نیت کر لے کہ مجھے کل کا روزہ ہے، میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے، تو یہ نیت ہو، یہ پہلی پائی گئی ہے۔ تو ماہ رمضان کی ادا اور نفل روزہ، ان دونوں کے لیے نماز کا ایک ہی حکم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلوع صبح صادق ہو گئی اور آپ نے نیت نہیں کی۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے رات کو فکر میں تھے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، رمضان کا روزہ ہے، میں بیمار رہتا ہوں، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھ، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، سو گئے اور آپ کی آنکھ کھلی طلوع فجر کے بعد آنکھ کھلی، تو روزے کا جو وقت ہے جہاں سے روزہ شروع ہو رہا ہے وہ ابتدائی وقت آپ کھو بیٹھے۔
اب آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ پہلے کی بھی ایک حد ہے نا، اور وہ ہے غروب آفتاب، اور بعد کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ تو بعد کی حد کیا ہے؟ بعد کی حد جو ہے وہ زاویہ کبریٰ سے پہلے زاویہ کبریٰ کو نصف النہار شرعی بھی کہتے ہیں۔ نصف النہار شرعی بھی ہوتا ہے اور عرفی بھی ہوتا ہے۔ شرعی یہ ہوتا ہے، عرفی تو یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب۔ شرعی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے کا وقت بنتا ہے، فرض کیجئے 10 گھنٹے کا وقت بنتا ہے، تو پھر اس کا آدھا کیا ہے؟ 5 گھنٹے۔ تو پھر طلوع صبح صادق سے 5 گھنٹے، یہ نصف النہار شرعی ہے۔ تو نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کر لے، یہ وقت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر فرض روزہ ہے، نفل روزہ ہے، تو اس میں 2 وقت ہیں نیت کے۔ ایک وقت نیت کیا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق سے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی تکلیف میں ہوں اور روزہ رکھنے کے معاملے میں آپ ایک رائے پر قائم نہیں رہ رہے جی، یا آنکھ ایسی لگ گئی اور دیر سے کھلی، تو شریعت نے آسانی کے لیے نصف النہار شرعی سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ یہ تو کیا تھا رمضان کے روزے، ادائے رمضان کے اور جو نفل روزہ اس کے بارے میں۔ اور اگر ادائے رمضان سے ہٹ کر قضا، نظر، کفارہ ہے، اس کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کا وقت کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، اور اسی طریقے سے طلوع فجر کے مقارن۔ اس کے بعد وقت ہو جانے کے بعد پھر جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی نیت کر سکیں۔ مثلا آپ کو قضا کا روزہ جو ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوئی کہ آپ قضا کا روزہ رکھیں، تو پھر آپ سو گئے اور طلوع فجر کے بعد آنکھ کھلی، کھایا بھی ہے تو کچھ نہیں، آپ نے کہا چلو قضا رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہو، نہیں رکھ سکتے۔ کفارے کا روزہ رکھتے ہو، نہیں رکھ سکتے۔ نظر کو روزہ باندھا تھا، نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے نیت متقدمہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں اس کے لیے میں نے بتایا نفل کے لیے دار میں۔ اب آ گیا حج، تو حج کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی نیت افعال حج سے پہلے ہو، اور افعال حج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ احرام سے ہوتا ہے۔ تو احرام آپ نے باندھا اور تلبیہ کہا، تو یہ یہاں سے آپ کے افعال حج شروع ہو گئے، تو اس سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ جو ہے وہ احرام باندھنا چاہتے ہیں اور میقات سے آپ عبور کر گئے، تو یہ نیت نہیں چلے گی۔ یا آپ نے احرام باندھا بغیر نیت کے، اور اس کے بعد آپ عرفات میں پہنچے، اب آپ نے نیت حج کی ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ نہیں باہر کے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حج کی جو نیت ہے افعال کی، وہ افعال سے پہلے ہونی چاہیے، اس بیچ میں نہیں ہوگی۔ باقیوں کے لیے نیت کی جو تفاصیل ہیں وہ